پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوا وہ آئین پاکستان کی تشکیل تھا، اور بلا شبہ اس سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ایک متفقہ آئین جس پہ تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین نے اتفاق کیا، اور اس وقت مولانا مفتی محمود اور بہت بڑے ANP کے لیڈر یہ سب موجود تھے، اور ان سب کو اتفاق سے انہوں نے اس آئین پر دستخط کیے۔ اب یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ الیکشن اتھارٹی ختم ہوگی، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وجود میں آ گیا۔ 1973 کے آئین میں پارٹ 2 چیپٹر 8 ایک مکمل چیپٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دیا گیا، جو آرٹیکل 213 سے لے کر آرٹیکل 226 تک موجود ہے۔ جب 1973 میں اس کو بنایا گیا تو بنیادی طور پر اس چیپٹر میں 2 ادارے تھے۔ ایک ادارہ چیف الیکشن کمشنر کا ادارہ تھا، اور ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ تھا۔ آرٹیکل 213 جو تھا یہ بنیادی طور پر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے ادارے کو ڈیفائن کرتا تھا، اس کی تشکیل کرتا تھا، اور آرٹیکل 218 جو تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کی تشکیل کرتا تھا، کیونکہ اس وقت صرف حلقہ بندی ڈیلیمیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور جنرل الیکشن کے لیے پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل پاتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام تھے، وہ ضمنی الیکشن تھے، وہ ووٹر لسٹوں کی تیاری تھی، یا ٹرائیبیونلز کی تشکیل، وہ سارے چیف الیکشن کمشنر کرتا تھا۔ اس لیے چیف الیکشن کمشنر ایک الگ سے ادارہ تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک الگ سے ادارہ تھا۔ لیکن پھر 18ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے ادارے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اب یہاں پہ میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم میں اگر سب سے زیادہ کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ چیپٹر 8 پارٹ 2 کے کانسٹیٹیوشن کا ہوا ہے، جس میں ایک ادارے کو ختم کر دیا گیا۔ آئین پاکستان ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ یعنی پہلے آپ پریزیڈنٹ، آپ کہتے ہیں کہ دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ، پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کا انتخاب کیسے ہوگا۔ پہلے آپ بتاتے ہیں کہ ایک نیشنل اسمبلی ہوگی، پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کی ترتیب کیسے ہوگی۔ پہلے آپ آرٹیکل 59 میں بتاتے ہیں کہ سینیٹ آف پاکستان ہوگی، پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ جی اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کا الیکشن کس طرح ہوگا، اس کی نشستیں کس طرح صوبوں میں تقسیم ہوں گی۔ اسی طرح آگے ہم چلیں تو آرٹیکل 175 میں پہلے آپ بتاتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہوگی، عدالت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اس کے ججز ہوں گے، ان ججز کی جو تعیناتیاں ہیں وہ کیسے ہوں گی، ان کی مراد کیسے ہوگی، ان کا پروسیجر کیسے ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، ان کے فرائض کیا ہوں گے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوگی۔ اسی طرح چیپٹر 8 میں بھی سب سے پہلے جو آرٹیکل 213 تھا اس میں تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ہوگا ایک، اس کے بعد یہ تھا کہ وہ کون ہوگا، اس کی کوالیفیکیشن کیسی ہوگی، اور وہ کیا کیا کام کرے گا۔ پھر 218 میں تھا کہ ایک الیکشن کمیشن ہوگا، فرائض کیا ہوں گے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ادارہ بعد میں چلا گیا ہے، یعنی ادارہ پہلے نہیں ہے۔ پہلے یہ ہے کہ جی ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، ممبر ہوں گے، ان کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی، اس طرح سے وہ اپائنٹ ہوں گے۔ اب پتہ نہیں ہے، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہوں گے، یہ اپائنٹ کیے جائیں گے، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ بندہ سوچتا ہے یار کس کے لیے ہوگا؟ جب 6-7 آرٹیکل کے بعد جا کے اسے پتہ اچھا ایک الیکشن کمیشن ہوگا، اس کے لیے یہ اوپر والے سارے بندے ہوں گے۔ لیکن آئین کی باقی ساری ترتیب یہ ہے کہ ادارہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ ادارہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس ادارے کو چلانے والے جو ہیں وہ کون ہوں گے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اور یہ ادارہ کیا کرے گا۔
तो पूरे का पूरा जो ढांचा इसका है उल्टा दिया गया। 1973 के आइन की उस खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया।